میں نے جان بوجھ کر اپنی شلوار تھوڑی سی نیچے کر دی تاکہ عابد کو لگے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ آخری منزل تک چلا جائے۔ عابد نے میرے پیٹ کے اوپر اپنا ہتھیار رکھا اور پھر میرا نام عظمیٰ ہے، میری عمر اس وقت 20 سال کے قریب ہے، ہم 3 بہن بھائی تھے، میرے 2 بھائی سعودی عرب میں ہوتے تھے اور میں اور میری امی ابو گھر میں رہتے تھے۔ میرے ابو کا کباڑ کا کام تھا جس کی وجہ سے ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر میرے ابو نے میرے دونوں بھائیوں کو بھی باہر بیچ دیا۔ میری امی کو چند سال پہلے فالج ہو گیا تھا، دن میں مجھے آوازیں دیتی رہتی، عظمیٰ مجھے کھانا بنا دو، عظمیٰ مجھے پانی دے دو۔ میرے ابا امی کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتے تھے کیونکہ امی ابا کی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی، اور ابو ہوس کے پجاری تھے، ان کے لیے بس عورت ہی مزے اور لذت کے لیے تھی۔ میری منگنی میرے منگیتر عابد کے ساتھ چند سال پہلے طے ہو چکی تھی اور وہ میرے ساتھ والے مکان میں رہتا تھا۔ میرا منگیتر عابد بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، میں جب بھی اسے دیکھتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی تھی اور میرا دل کرتا تھا کہ کاش جلدی سے ہماری شادی ہو جائے اور میں عابد کے لال لال ہونٹوں کا رس پی سکوں۔ مگر ابا امی ابھی تک شادی سے بے خبر تھے، ان کے لیے میں صرف کھانا پکانے اور کپڑے کی ضرورت تھی، مگر انہیں یہ خبر نہ تھی کہ میں جوانی چڑھ چکی ہوں، اب میرے اندر بھی ایک دل ہے اور جو ایک جوان مرد کو باہوں میں لینے کے لیے بار بار بے چین رہتا ہے۔ میرا منگیتر عابد مجھے کچھ خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا کیونکہ ابھی وہ بچہ سا تھا، اس کی عمر صرف 15 سال تھی اور ابھی مونچھیں داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اس لیے اس طرح کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ موبائل ٹھیک کرنے کا کام سیکھتا تھا۔ ایک دن ابو صبح صبح کام پر چلے گئے اور امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کیونکہ امی فالج کی وجہ سے جہاں پڑی رہتی تھی وہیں پر ہی پڑی رہتی تھی، وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے قابل تو تھی نہیں، بس منہ سے آوازیں دے لیتی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ عابد کی امی نے اسے ہمارے گھر نمک لینے کے لیے بھیجا تھا۔ عابد اس دن کام پر نہیں گیا تھا اور چھٹی پر تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر دیکھ کر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے باہوں میں لے کر اس کے گورے چٹے بدن کا دیدار کر سکوں اور اسے بے لباس کر کے اس کے انگ کو بوسہ دے سکوں، کیونکہ عابد ابھی چھوٹا تھا اور اس کے جذبات بھی اتنے گرم نہیں تھے، میں تو بالغ ہو چکی تھی اور مجھے ڈیٹ بھی آتی تھی۔ عابد جب ہمارے گھر آیا تو دن کے 12 بج رہے تھے اور باہر گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ عظمیٰ کیسی ہو تم؟ مجھے نمک چاہیے، امی کھانا بنا رہی ہیں اور نمک شاید ختم ہو چکا ہے، تھوڑا سا نمک شاپر میں ڈال کر دے دو۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس نے ریڈ کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہن رکھی تھی جس سے اس کا طوطا بالکل سامنے سے نظر آ رہا تھا، مگر ابھی وہ سویا ہوا تھا اس لیے چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ میں صرف عابد کے طوطے کو پینٹ کے اوپر سے دیکھ رہی تھی، ابھی تک سامنے عابد کے طوطے کا دیدار نہیں کیا تھا۔ میری حسرت تھی کہ عابد کو ننگا کر کے اس کا طوطا دیکھ سکوں کہ وہ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، مگر میری حسرت کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ عابد تو میرے قریب آنے سے بھی ڈرتا تھا۔ عابد میرے سامنے کھڑا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ عابد نے کہا کہ عظمیٰ کیا سوچ رہی ہو؟ امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے نمک دے دو، میں جاؤں۔ میں نے اسے شاپر میں ڈال کر نمک دیا اور کہا کہ عابد واپس آ کر میری بات سننا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ عابد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چلا گیا۔ میں امی کو کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور ٹی وی دیکھنے لگی تھی، شاید انگریزی فلم چل رہی تھی۔ اتنے میں گھر کی بیل بجی، میری جان میں جان آ گئی کیونکہ میں نے عابد کو دوبارہ آنے کو کہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ آج عابد کے جسم سے اپنی پیاس شادی سے پہلے ہی بجھا لوں گی۔ میں دروازے کی طرف دوڑی اور دروازہ کھولا تو وہ واقعی عابد تھا، نہا کر اپنے جسم پر خوشبو لگا کر بال بنا کر آیا تھا۔ میں اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی جہاں پر گندی فلم چل رہی تھی، جس میں اچانک کس والا سین بھی آ گیا اور عابد بھی میرے کمرے میں داخل ہو کر فلم دیکھنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ عابد تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آج مجھے لگ رہا تھا شاید میری برسوں کی پیاس بھی میرے منگیتر سے بجھ جائے گی، کیونکہ گھر میں صرف امی ہی تھی جو اوپر والے روم میں ہوتی تھی اور ابو اپنی دکان پر چلے گئے تھے، اور جب دکان پر چلے جاتے تھے تو شام کو ہی واپس آتے تھے، اس لیے مجھے کوئی ڈر بھی نہیں تھا۔ میں چائے لے کر کمرے میں گئی تو عابد فلم میں کھو چکا تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا نیچے والا طوطا فل عروج پر اکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہلکا سا دیکھا تھا کہ عابد کو پتہ چل جائے میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ عابد نے اپنے آپ کو قابو میں کیا اور چائے پینے لگ گیا۔ چائے پی کر عابد نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور آدھی لیٹی ہوئی تھی۔ جب عابد کی نظر میرے سینے پر گئی تو اس کے منہ سے پانی نکل آیا تھا کیونکہ
عابد فلم تو دیکھتا تھا مگر اسے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی، مگر آج جو اس کے سامنے اس کی ہونے والی دلہن عظمیٰ بیٹھی ہوئی تھی، آج وہ ٹالا کر کے نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ عظمیٰ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ شکریہ عابد، آپ کے لیے ہی تو بناؤ سنگار کرتی ہوں۔ عابد نے میرے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی اور پھیرنا شروع کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ عابد کی باہوں میں گرتی گئی اور اپنا منہ عابد کے ہونٹوں تک رکھا۔ عابد نے میرے غباروں کو ہاتھ سے پکڑا اور میرے اندر تک کرنٹ سا گزر گیا۔ عابد نے اتنی دیر میں میرے غباروں کو بے لباس کیا اور ان کو منہ میں لے کر بچوں کی طرح دودھ پینے لگا۔ میں تو جیسے پاگل ہو رہی تھی اور میں حیران تھی کہ میں تو عابد کو بچہ سمجھ رہی تھی مگر وہ تو پورا رومانس کا کھلاڑی نکلا۔ پھر عابد نے آہستہ آہستہ میرے نیچے والی چڑیا کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کیا۔ میں بڑی بےتاب تھی اور اب جلدی جلدی ہو سکے عابد اپنی منزل تک آ جائے جہاں سے میری برسوں پرانی پیاس بجھ جائے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی شلوار تھوڑی سی نیچے کر دی تاکہ عابد کو لگے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ آخری منزل تک جائے۔ عابد نے میرے پیٹ پر اپنی انگلیاں چھوڑ دیں جو میرے پورے بدن میں آگ لگا رہی تھی۔ اتنا اچھا رومانس میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے، کہ میرا ہونے والا شوہر بھی کر سکتا ہے۔ بالآخر عابد نے ایک جھٹکے سے اندر کیا اور پورے آدھے گھنٹے بعد پانی نکال کر میرے پیٹ کے اوپر چھوڑ دیا۔ میری تو جیسے بس ہو چکی تھی اور میرا پورا جسم بھی بے جان تھا مگر میری برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی۔ پھر عابد کے ساتھ لیٹ گئی اور اس کے سر پر پیار سے انگلیاں پھیرنے لگی۔